مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، اور درود اس وقت بالخصوص پڑھو جب تم دعا مانگو، تو اپنی دعا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک تو مقبول ہی مقبول ہے، اور اللہ پاک اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ بعض کو قبول کرے اور بعض کو رد کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو تو وہ آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسج سے ہمارے سلسلے میں وہ کلپ چلایا جائے اور الحمدللہ پھر یہ ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیا جاتا ہے، تو یوں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک یہ ہے مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600۔ پھر اسی طرح الحمدللہ فیس بک پر بھی یہ سلسلہ لائیو جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، تو اس پر آنے والے جو کمنٹس ہیں وہ سید صاحب پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے یہ سلسلہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے سجیشن اور آپ کی فرمائشیں وہاں سے نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم کیا کیا چیزیں لے کر آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ چلے نام بتا دیں۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھا کریں، قبول حج کا ثواب۔ شمسی الضحیٰ، بدر الدجا، صدی العلا، ان القابات کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ کی گود میں بچہ ہے، اور یہ کہاں سے آئے یہ قافلہ بھائی؟ ایک شخص کرتا ہے پورے گھر کا، خاندان کا، مگر اس کو جب وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ کر دے کرم خدایا، کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں۔ یہ ارشاد فرمائے کہ کیا میت کو سرما لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ نیت کی تبدیلی سے جو نتیجہ ہے نا وہ بدل جاتا ہے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی سیکھے سارے جگ نالو لگ دیا چنگیاں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور جلوہ فرما ہوتے ہیں ہمارے سلمان مدنی۔ یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے۔ ریٹ مقرر کرنا ضروری ہے۔ یا دل
انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کو جو ہے وہ دکھانا ہے. ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل میں ناقص مشورہ ہے کہ حاضر ہیں ہم. یہ یوسف سلیم بھائی کا جو سلسلہ ہے وہ دوپہر کو ہونا چاہیے یا رات کو جلدی ہونا چاہیے جیسے ذہنی آزمائش ہوا کرتا تھا تاکہ ہم سلسلہ مکمل دیکھ پائیں, کیونکہ ہمارے یہاں رات بہت لیٹ پروگرام شروع ہوتا ہے اس لیے مکمل دیکھ نہیں پاتے, یا پھر کوئی اور دن ہونا چاہیے, اس پر جو ہے وہ توجہ فرمائیں. میں الحمدللہ یوں سمجھو سید صاحب ان کا نمائندہ ہی ہوں, آپ بھی ان کے نمائندے ہیں, تو یوں سمجھے کہ آپ کے یہ میسیج تو ابھی آیا ہے. الحمدللہ جو ہماری مجلس ہے اس پر ان کے ساتھ کھانے پر بھی گفتگو ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے کہ اصل میں یہ حاضر ہیں ہم, تو یہ ابھی آیا نا, اس سے پہلے کون سا تھا؟ حاضر جواب. تو بیسیکلی یہ جب پروگرام ڈیزائن کیا تھا یا اس کی گفتگو ہوئی تھی نگران شورا کے ساتھ, جب مشاورت ہوئی تھی مجلس وغیرہ کی, تو اس وقت یہ تھا کہ اس کو ہفتہ وار اجتماع کے بعد اس ٹائم پر ایسا کوئی پروگرام تو ہے وہ جو رکھا جائے, اور اس کے پیچھے یہ وجہ بھی تھی اس ٹائم رکھنے کی کہ مڈل ایسٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. تو بہرحال اب میں خود بھی ذاتی طور پر عرض کر چکا ہوں کہ اس کو یا تو تھوڑا ہم نیچے لے کر آئیں اور یا پھر اس کا دن چینج کیا جائے. اس پر مشاورتیں بہرحال جاری ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا حل کیا جو ہے وہ نکلتا ہے. سید صاحب آپ نے جو ہے وہ فیس بک کے ناظرین کے جو ہے وہ میسیجز پڑھنے ہیں, اور ایک میسیج آیا ہے سید صاحب سے, ایک آج ایسا شعر سنیں جس میں لفظ دفنانے والے آتا ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سنانا ہے, اور یہ انہوں نے مدد کر دی ہے, اشارہ آپ کے لیے خلیفہ اعلیٰ حضرت جمیل الرحمن صاحب کا یہ شعر ہے. اور آج اشعار کا آپ یہ لکھنا شروع کرتے ہیں سید صاحب, آج کافی سارے ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی الحمدللہ پچھلے سلسلے میں لوگوں نے جو ہے وہ پوچھے تھے. ایک میسیج ابھی کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو ہمیں یہ آیا ہے کہ کہا ہے کہ اب جو فرمائشیں ہوتی ہیں اس پر یہ ٹکر نام کے کیوں نہیں چلتے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ واٹس اپ کے تھرو بھی آیا ہے اور میسیج کے تھرو بھی ہمیں یہ میسیج آیا ہے. اور الحمدللہ یوں سمجھے کہ میں نے یہ اب سے کچھ دیر پہلے ظہر کی نماز سے پہلے میں نے اپنے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے عرض کی ہے کہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کریں. ایک ٹیکنیکلی وجوہات کی بنا پر یہ روک دیے گئے تھے, تو میں نے ان سے عرض کی ہے کہ اس کو حل کریں, چونکہ ناظرین کی فرمائش ہوتی ہے اور نام ہوتا ہے, تو ایک تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ فرمائش پوری کی گئی ہے. دو خوشیاں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ ان کی فرمائش پوری ہو گئی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو ان کا نام وغیرہ ہوتا ہے, مدنی فیس وغیرہ ہوتی ہے, تو وہ بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں. تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں آپ کو جب جھلکیاں اور کچھ گفتگو کے بعد بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں. تو آج ہم آپ کو ایک پویم ہے یوں سمجھے کہ الف با وغیرہ کی, تو اس حوالے سے وہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. سیکھے قرآن سیکھے قرآن الف با تا ثا جیم حا قا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو غا غمزہ الف اللہ با بسم اللہ تا تسبیح را ثواب جیم جنہ حا حج خا خطبہ دال دعا ذاریات را رمضان زمزم سین سلام شین شمس صاد صلاح ضاد ضحا طا طهارة صا ظهر عين عبادة غين غفور فا فاتحة قاف قرآن كاف كتاب لام لباس ميم مدينة نون نوم واو وضوء ها هداية ياسين الحمد لله.
ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسیج آیا ہے. میسیج یہ ہے کہ ایک مشورہ دینا تھا کہ امیر سنت کی نصیحتوں کی جو کتاب آئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ایک لکھ کر پوسٹ بنا دیا کریں، جیسے کیلنڈر آتا ہے حدیث شریف کے ساتھ. یہ میسیج پڑھ دیں تو دیگر ویورز بھی ہماری تائید کریں گے. میں تو تائید کروں گا اس بات کی کہ ایسا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. قرآن کے اندر ماشاءاللہ ایک نصیحت آتی ہے نا، 786 نصیحتیں جی، تو یہ روزانہ ایک آنی چاہیے. میں انشاءاللہ اصل میں دیکھیں یہ نا جو کام ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اب یہ جو حدیث شریف آتی ہے یہ ہے ہمارے سوشل میڈیا کے تحت. اچھا، امیر سنت کا جو کام ہے اس طرح کا یہ پوسٹیں، اگرچہ یہ سوشل میڈیا کا ایک اپنا کام ہے، لیکن یہ جو ہے نا جنہوں نے کام کیا ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ الگ ہے، تو انشاءاللہ ان سے جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی اپنا ڈیزائن، یہ گرافک ڈیزائنر وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ ایک وہاں سے نکال کر اور اسی طرح وائرل کریں تو انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں اگر یہ اس پر عمل ہو گیا ہائے ہائے ہائے، اور جنہوں نے یہ میسیج بھیجا ہے کیا بات ہے، ان کے دوبارے نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. سید صاحب پین کاغذ تو آپ نے یقیناً اپنے پاس رکھ لیا ہے. فیس بک بھی اپنے پاس کھلا ہوا ہے. اچھا، فیس بک، ایس ایم ایس بھی پڑھیں فیس بک. ٹھیک ہے. تو پین کاغذ میں نے پہلے اٹھایا، پہلے آپ بتا دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک آپ نے جو ہے نا ہمیں ایسا شعر سنانا ہے جس میں 3 مرتبہ لفظ عرض آتا ہو. ٹھیک ہے. ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں 3 مرتبہ آقا آتا ہو. واہ. ٹھیک ہے. ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں 3 مرتبہ جنت یہ آتا ہو. سب ایک ہی تو نہیں افراد ہیں؟ میں نے تو بہرحال الگ الگ لکھے، تو بہرحال 3 بار کیا آتا ہوں؟ 3 مرتبہ جنت آتا ہو. واہ. ٹھیک ہے. آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں اجالا 1 مرتبہ آتا ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے ایک آیا ہے تھک اور سفر. تھکن اور سفر نہیں، تھک اور سفر لکھا ہوا ہے. تھک اور سفر. ٹھیک ہے. ایک میسج آیا ہے انتظام. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہم اور سلسلہ بھی کرنا حضرت؟ نہیں، وہ کرنا ہے، لیکن ماشاءاللہ دیکھیں اس دفعہ ناظرین نے زبردست قسم کے میسج کر کے. ایک آیا ہے دنیا اور درد. یہ تو آسان ہے نا، دنیا والے وہ درد، یہ تو چلو بتا بھی دیا آپ نے. واہ کیا بات ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ اب شعر اگر آپ سے سن لیں تو کیسا ہے؟ مجھے پتا جواب تو نہ ہی آئے گا، پھر بھی آپ بتا. ہاں، وہ مجھے ویسے بھی یہ شعر آتا ہی نہیں ہے، بس یہی دو لفظ آتے ہیں. چلے جی، سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. ہم نے ایک میسج جو ہے وہ آیا تھا سید صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ امیر سنت کے جو شارٹ آنسر ہیں رمضان المبارک میں، یہ نگران شورا سوال کرتے تھے اور تو جوابات امیر سنت کے، تو ہمیں میسج آیا تھا کہ آپ اس کو اپنے سلسلے میں ایک ایک کر کے چلائیں. پچھلے ہفتے بھی الحمدللہ ہم نے چلایا تھا. آج بھی ہم نے ایک پیکیج تیار کیا ہے آپ کے لیے، اور جنہوں نے میسج کیا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو جو ہے وہ ثواب پہنچے گا. آئیے دیکھتے ہیں. اور جو لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں سید صاحب، ان کو شیئر کا آپ نے کچھ کہا ہوا نہیں ہے. میں خود شیئر کر چکا ہوں. ہاں، اور یہ اب ذمہ داری میری بھی بنتی ہے، آپ کی بھی بنتی ہے. آپ کی بنتی ہے. میں انشاءاللہ جب یہ پیکیج چلتا ہے تو میں اپنے آئی ڈی پر بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور جو لوگ فیس بک پر سن رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ، یعنی کہ ہم 2 کر چکے ہیں، تو بقیہ اب آپ کی نیکی کمانے کا وقت ہے. شیئر کریں. مدنی چینل کے جتنے بھی سلسلے لائف میں آتے ہیں سب کو شیئر کریں، تاکہ علمی دین کا بہت سارا خزانہ آپ کو بھی پہنچے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی پہنچے. انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت کا کلپ. یہ ارشاد فرمائے کہ کیا میت کو سرما لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، میت کے بالوں میں کنگا کرنا کیسا؟ نہیں کر سکتے. میت کے ناخن کاٹنے کی کیا اجازت ہے؟ نہیں. غسل میت دینے کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ. کیا بیوی شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن یہی طریقہ ہے کہ مرد کو غسل دے، عورت کو. کیا شوہر بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے، تو تیمم کرایا جائے. پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر، یعنی اب وہ محرم شوہر بھی انتقال کے بعد یہ محرم نہ رہا، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر، تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے، پتھر ہے، مٹی ہے وغیرہ پر، اور تیمم کرائے. اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں، وہ کلائیوں کی طرف نظر کر سکتا ہے. اور اس مسئلے میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے. اگر میت کی باڈی اس قابل نہ ہو کہ غسل دیا جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ جیسے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میت کی باڈی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو
اگر ایسی صورت ہے تو پھر اوپر سے پانی اس کو بہا دیا جائے. کیا کفن لٹھے کا ہونا ضروری ہے؟ لٹھا ہونا ضروری نہیں ہے. کفن میں ایسا ہے کہ اس کی دنیاوی طور پر جیسی کیفیت ہو نا، حضرت جمعہ اور عید کے لیے جو کپڑا پہنتا نا، اس طرح کے کپڑے کا کفن ہونا یہ زیادہ اچھا ہے. یعنی معیار پھر اسی طرح کا ہونا چاہیے، کفن کا جو کپڑا ہے اس کا. جیسے یہ زندگی میں کپڑے پہنتا تھا، اب یہ کہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا، پینٹ شرٹ تو نہیں پہنیں گے اس کو، نہ کپڑا. یہ معیار. یہ بتائیے کہ شوہر بیوی کے جنازے کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے. کیا شوہر بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں، یہ نہ ہو تو دیگر رشتے والے، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں مضایقہ نہیں. شوہر اس صورت میں اتار سکتا ہے کہ جب یہ پرہیزگار ہو. میت کے ساتھ تبرکات رکھ سکتے ہیں؟ تبرکات رکھ سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار میں ایک محراب بنا دی جائے، تاک محراب نما کھڈا بنا دیا جائے، اور اس میں تبرکات وغیرہ، عہد نامہ ہے، نقشہ نالے پاک بھی ہمارے رکھتے ہیں، شجرہ شریف بھی رکھتے ہیں، نقشہ ارکارہ رکھتے ہیں. اس طرح کی جو بھی تبرکات ہیں وہ اس میں رکھے جائیں. کپڑوں میں سینے میں رکھتے ہیں لوگ، تو یہ بہتر ہے کہ اس میں نہ رکھا جائے کہ میت جب گلے گی سڑے گی تو پھر یہ کہ یہ ان لکھے ہوئے عہد نامے وغیرہ کا ادب کیسے ہوگا. جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. سیدھے کندھے کی طرف میت کا سیدھا کندھا ہو اور اٹھانے والا کا بھی سیدھا کندھا ہو، تو اس کو اپنے کندھے پر رکھے، سیدھے کندھے پر، اور 10 قدم چلے. پھر پیچھے میت کے سیدھے پاؤں والے حصے کو اپنے سیدھے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے. پھر اوپر سے آ جائے اور میت کے الٹے کندھے کی طرف اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے. اسی طرح پھر پیچھے ہٹ کر الٹے پاؤں کی طرف کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے. تو اس طرح 40 قدم یہ چلے گا. اور حدیث پاک میں کہ جو کسی مسلمان کے میت کو 40 قدم لے کے چلے اس کے 40 کبیرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. یہ مضمون حدیث پاک میں ہے. اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جو میت کے چاروں پایوں کو کندھا دے اس کی حتمی مغفرت دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. فیس بک پر بھی ماشاءاللہ فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. جی حافظ جاوید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حاجی عبدالحبیب اتاری کی آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیجئے، 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت. ٹھیک ہے. اسی طرح حمزہ یاسین اکاڑا سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی اور شاہ صاحب، آپ اکبر حسین بھائی سے کوئسچن ہے کہ آپ جب بھی انہیں نعت کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں تو وہ کیوں نہیں سناتے ہیں؟ تو جواب دیجیے حضرت، کیوں نہیں سناتے آپ؟ میرے آقا نعت کے جو ہے وہ 2 طریقے ہیں نا، ایک نثر میں ایک نظم میں. تو نثر میں تو ہم یعنی یوں سمجھے کہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو اس اعتبار سے کہا جائے تو وہ نعت تو ہو جائے گی نا. باقی رہی نظم تو نظم ہے نہیں جو ہے وہ ایسا کچھ. خیر آپ آئیں، آپ حمزہ بھائی جس طرف ان کو لانا چاہ رہے ہیں اس طرف نہیں آئیں گے. بہرحال آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، ہو سکتا ہے کہ کبھی تو دل پر اثر کر جائے اور یہ سنائی دیں. اسی طرح ایک میسیج ہے، اسلامی بہن ہے اشفاق انکل نے جو نئی منقبت پڑھی ہے 26ویں شریف کی، وہ سنا دیجئے. ویکلی رسالہ 12 لوگوں کو سنانے کی نیت ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سید صاحب، ہم شاید اگلے ہی دن جب 26ویں کا تھا نا ہمارا پروگرام ہی تھا تو ہم نے اس میں وہ چلائی تھی. لیکن یہ آپ کا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر جو بھی پروگرام مطلب فرمائش ہو نا وہ پوری کی جاتی ہے، وہ چاہے موسم اس کا ہو چاہے موسم نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن ایک آپ کے سلسلے سے لوگوں کو امید ہے تو انہوں نے یہ پیش کیا ہے. اسی طرح حافظ محمد رؤوف احمد ہیں فیصل آباد سے، کہہ رہے ہیں کہ جناب پچھلے دنوں ننھے مبلغ نعمان اتاری کا وصال ہوا تھا، ان کا جو تصور مدینہ والا کلپ ہے ذہنی آزمائش میں جو انہوں نے کیا تھا وہ دکھا دیجئے. مدنی فیس ننھے مبلغ کے لیے ایصال ثواب کی ترکیب ہمارے لیے خاص دعا فرما دیجئے. سبحان اللہ. اچھا ویسے میں عرض کر دوں کہ آج ویسے بھی آپ نے وہ ٹیزر تو دیکھ ہی لیا ہوگا، مدنی مذاکرے میں ان کے حوالے سے آج کچھ کلپس وغیرہ چلیں گے. بیسیکلی تصور مدینہ
انہوں نے نہیں کروایا. تصور مدینہ سے پہلے نا انہوں نے بیان کیا تھا. تصور مدینہ فضائل مدینہ الگ ہے, فضائل مدینہ پر. ہاں تصور مدینہ اس کے بعد ہوا تھا, لیکن انہوں نے بہرحال وہ بیان کیا تھا. تو انشاءاللہ وہ ہم چلائیں گے اللہ نے چاہ. چلیں جی, آپ کو ایک ابھی جو کہ اشفاق انکل کا تذکرہ ہوا وہ منقبت فی الحال تو ابھی ہم نے عرض کر دی کہ پہلے چلا چکے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے سلسلے میں تو فی الحال وہ تو ابھی نہیں چل رہی, لیکن اشفاق انکل کا ایک پڑا ہوا کلام ہے مدینے دیا پاک گلیاں, یہ آپ کو سناتے ہیں. یہ کسی کی فرمائش تھی. جگ نالو لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ریا بینک جیویں جنت دیا گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ریا بینک جیویں جنت دیا گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں اینا گلیاں تو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزاریے اینا گلیاں تو تن من واریے سجدے تے شکر گزاریے ایتھے نور دیاں سچیاں نے تھلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ایتھے نور دیاں سچیاں نے تھلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالو لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں اینا گلیاں چریا سونا پھردا سانو ویکھنے دا چا بڑ چردا اینا گلیاں چریا سونا پھردا سانو ویکھنے دا چا بڑ چردا ایتھے لگیاں میرے نبی دیا تھلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں ایتھے لگیاں میرے نبی دیا تھلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں. ماشاءاللہ. سید صاحب, ایک میسیج آیا ہے کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو کہ آئندہ جب ذہنی آزمائش کی جب ٹیمیں بنے یا تو اس میں میاں والی کی بھی ایک ٹیم ہونی چاہیے. تو چونکہ آپ ذہنی آزمائش کا بھی حصہ ہیں اور ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہے, تو یوں آپ برج کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک پل کی, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے جو مشورہ دیا ہے انشاءاللہ اس مشورے کو آگے پیش کر دیتے ہیں. بس اب یہ سارا جو ہوتا ہے سارا مشاورت سے ہوتا ہے. جی جی, ہم یعنی ہمارا کام سیدھی بات ہے کہ صرف ان سے منوانا نہیں ہوتا, آپ کی بات ان تک پہنچا دینی ہوتی ہے. اچھا, ایک میسیج تھا کہ جامعۃ المدینہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص پروگرام جو ہے وہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ میسیج پہلے بھی جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. آپ خود باقاعدہ کوئی ایسا پروگرام ڈیزائن کر کے ہمیں واٹس اپ کریں, یعنی کہ یہ ہونا چاہیے. یہ ویسے جامعۃ المدینہ کا جو وقت ہے 10:10 پر غالباً جو ہے وہ امیر سنت کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا ہے جامعۃ المدینہ والوں کے لیے الگ سے. اب اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود ڈیزائن کریں, آپ کے ذہنوں میں کیا ہے, یا کسی کا مشورہ جو ہے وہ لے کر آپ سینڈ کریں, تو آگے ہم ممکن ہوا تو انشاءاللہ مجلس کو جو ہے وہ سینڈ کریں گے. جی. تو سید صاحب کچھ اشعار آپ کی طرف ہیں اور جمع ہیں, تو کچھ ایک دو سنانا چاہیں تو سنا دیں. دفنانے والے جو آپ نے کہا نا
تو بہت ہی پیارا شعر ہے. ہائے ہائے ایک تو انہوں نے رہائش مدینے میں ظاہر کہا کہ مل جائے وہاں پر، پھر وہیں پر جان نکلے، اور جو لوگ پھر بقی میں دفنا ہے تو وہ لوگ کون ہو، اس کا تذکرہ شعر میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرماتے ہیں وہیں پر رہوں اور وہیں جان نکلے، وہیں پر رہوں اور وہیں جان نکلے، مدینے کے ہوں لوگ دفنانے والے، مدینے کے ہوں لوگ دفنانے والے. وہ شعر جس میں 3 مرتبہ عرض کہا گیا. صحیح. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض. اور وہ شعر جس میں 3 مرتبہ آقا لفظ کہا گیا. سبحان اللہ. بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا انشاءاللہ ہمیں ایک جو میسیج آیا تھا 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، 27ویں رمضان المبارک کو جو نگران شورا کا بیان تھا اس کا کلپ الحمدللہ وہ تیار کیا ہے. اس کو چلانے سے پہلے 1-2 میسیج جو ہے وہ اپنا میں پڑھ دیتا ہوں. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ جو کلپس آپ کا مدنی چینل کے تھرو جو سینڈ کیے جاتے ہیں گروپس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب گیلری میں اوپن کرو تو ان کی آواز نہیں ہوتی، یہ سمجھ نہیں آ رہا، گائیڈ کر دیں. ہمیں بھی کچھ میسیج تو آئے تھے اور ہم نے اپنے طور پر تو جو سمجھ میں آیا کہ اس وجہ سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن اوورال مطلب سب کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ جن کا یہ میسیج ہو ان کے اپنے ہی موبائل کا بھی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتا ہے، ورنہ شاید ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہیں. اگر یہ سچویشن ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے میسیجز جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کا پتہ ہو کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو وہ ہمیں میسیج کر دیں. ہمارے مختلف ذرائع ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو دور کیا جائے. اشفاق بھائی کی جو فرمائش آئی تھی منقبت کی، تو ایک فرمائش اور آئی ہے، اور سمجھ لیں کہ ایک کلام آپ سنا دیں گے تو 2 افراد کی فرمائش پوری ہو جائے گی. اچھا. کہہ رہے ہیں حسن علی اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مرشد کریم کی منقبت اشفاق بھائی کی آواز میں سنا دیجئے. 1212 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کرتے ہیں. کیا کہا ہے؟ منقبت اشفاق بھائی نے جو پڑھی ہے اچھا مرشد کریم کی، وہ سنا دیجئے. صحیح ہے. اور 1212 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے. کیا بات ہے. یہ یوں سمجھے انہوں نے نومینیٹ نہیں کیا ہے، نہیں، کوئی سی بھی جو ہے وہ اپنا دے. اور ایک ایڈوانس میں فیس آئی ہے. اچھا. اور یہ مطلب میرے خیال میں یہ پہلا میسیج ہے ہمارے سلسلے کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، یوسف بھائی اور اکبر سر کو اور آپ کی ساری ٹیم کو 10,000 درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں. آپ ہماری طرف سے قبول فرمائیں، اور فرمائش ہم آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. ارے واہ بھائی واہ، ایسے بھی ناظرین جو ہے وہ موجود ہیں. ایک میسیج تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا، ایک عربی کلام ہے اور اس کی تشریح کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کروائی جائے عبدالحبیب بھائی کی آواز میں، اسٹوڈیو کلام. یہ کون سا کلام ہے آپ کو؟ میں بتا دیتا ہوں. یہ ان کا وہ ہوگا اجسک مترادی ودیری ہے، یہ ان کا کلام ہے. اس میں بہت 1-2 مرتبہ سنایا بھی ہے، اور عبدالحبیب بھائی نے 1-2 دفعہ اس کی تشریح کی ہے ماشاءاللہ، تو وہ بہت اعلیٰ انداز میں. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ کروا دیں. اب آپ یہ پیغام آپ کی طرف ہم نے جو ہے وہ بڑھا دیا. آئیے جو ہے وہ نگران شورا کا 27ویں بیان کو رات کو جو بیان ہوا تھا، اور اس کے اندر مختلف اشعار بھی محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں.
رب رحیم اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری چولی بھر دے یا اللہ میری چولی بھر دے تو مجھے جانتا ہے میں کیسا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، گناہوں کا بوجھ لاتے آج کی اس بابرکت رات میں تیرے حضور تیری پکار پر لبیک کہتا ہوں مولا میں ہوں تیری رحمت کا طالب، آج کی رات تیری رحمت پر نظر جمائے میں ہوں، میں تیرا مجرم ضرور ہوں مگر مولا تیرا باغی نہیں ہوں، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو تجھے پکارتا کیسے، تجھے یاد کرتا کیسے، تیری توفیق نہ ہوتی تو شرمندہ ہوتا کیسے، میں شرمندہ ہوں، مجھے کچھ نہ آئے مگر مولا تیری بارگاہ میں تیرے کرم پر نظر جمائے حاضر ہوں، کان بھی پکڑتا ہوں، آج کی رات تو مجھ پر رحم کر دے مولا کر دے، مجرم ہوں روسیا ہوں، گولائی کے سزا ہوں مگر مولا تیرے حبیب کا امتی ہوں، لیکن حبیب کا ہوں، مجھ پر عتاب کیسا، مجرم روسیا ہوں اور لائی کے سزا ہوں، مجرم روسیا ہوں اور لائی کے سزا ہوں، لیکن حبیب کا ہوں، لیکن حبیب کا ہوں، مجھ پر عتاب کیسا، تیرے بندے مولا تجھ پر ایمان لائے، تیرے حبیب کس غلام ہے، تیرے حبیب کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا، آج کی رات بھی محروم لوگ ہوتے ہیں مگر مولا ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا، بس ہم پر رحمت کرنا، ہم پر کرم کرنا اور ہمارا ایمان بھی سلامت ہو۔ مجھ بخش یا رب گولائی کے سزا ہوں، میں کس حساب میں ہوں، میں کس حساب میں ہوں، میرا حساب آج کی رات کا صدقہ ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہماری قلبی کیفیت پر، ہر ایک روئے روئے پر مولا رحمت کی نظر ڈال دے۔ ہے یہ تسلیم سب سے برا میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی مولا، عفو جرم و قصور خطا کی
اسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جواب دیا اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، ارشاد فرمایا تم میری بارگاہ میں کیا لائے ہو؟ میں نے مختلف عبادات کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم ایک مرتبہ بیٹھے لکھ رہے تھے کہ ایک مکھی تمہارے قلم پر آ کر بیٹھ گئی تو تم نے اس پر رحم کرتے ہوئے سیاہی چوسنے کے لیے اسے چھوڑ دیا کہ وہ سیاہی چوس لے، تم نے اس مکھی پر رحم کیا اور کچھ نہ کہا، بس اسی وجہ سے میں آج تم پر رحم کرتا ہوں، جاؤ میں نے بھی تمہیں بخش دیا۔ حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے۔ اچھا سید صاحب، ابھی ابتدا میں جو میسج آیا تھا کہ وہ 786 نصیحتیں، ناظرین میں سے کسی ایک نے یہ میسج کیا اور باقاعدہ پوسٹ بھی سینڈ کی کہ الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ آ رہی ہیں، تو مجھے وہ پوسٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھیجی ہے، تو جن کا مشورہ تھا الحمدللہ اس پر پہلے سے کام ہے۔ اب یہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم جو آپ کا مدنی چینل کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں جو ہے یہ ایک جو ہے وہ روزانہ سینڈ کرنے کی نیت کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک میسیج ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں 20 اپریل 2024 میں فرمایا تھا کہ مجھے ایسوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنا آپ کو اتاری کہنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا تھا کہ وہ والا کلپ ہمیں دکھا دیں، سنا دیں اور گروپ میں بھی سینڈ کر دیں۔ 1912 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو لائن اپ کر لیں گے آئندہ سلسلے میں۔ ایک میسیج یہ تھا کہ نعت خوانوں کے جو اسٹوڈیو کلام آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن کے کسی مخصوص وقت میں 1 گھنٹہ لگاتار اس کو چلایا جائے، کیونکہ کلام نئے نئے آتے رہتے ہیں لیکن مدنی چینل پر بہت کم چلتے ہیں۔ ہماری کوشش بہرحال اپنی تو یہ ہوتی ہے کہ جو اس ہفتے میں نیو کلام آئے ہوں اسٹوڈیو تو وہ ہم اپنے سلسلے میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ زیادہ آتے ہیں تو وہ نہیں چلا پاتے۔ تو بہرحال آپ کا یہ مشورہ انشاءاللہ میں مجلس کو جو ہے وہ عرض کر دوں گا، لیکن چونکہ اب وقت 1 گھنٹے کا جیسے انہوں نے کہا ہے سید صاحب، اب چونکہ ایک ہی اردو مدنی چینل چل رہا ہے، اب اسی میں کڈس مدنی چینل کی 4-5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد سے جو ہے وہ ہمارے اپنے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اب چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے تو اس کی ابتدائی ٹرانسمیشن جو ہے وہ مدنی چینل پر ہی جو ہے وہ چلے گی ان کچھ گھنٹوں میں، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں مدنی چینل آفیشیل جو ہے وہ الگ سے بھی بزرگوں کا لانچ ہو جائے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اتنا کم وقت رہ گیا ہے، بوڑھوں کا بھی وقت ہے، بچوں کا بھی وقت ہے، نوجوانوں کا بھی وقت ہے، تو اس میں یہ الگ سے 1 گھنٹہ چلانا اسٹوڈیو کلام، تو بہرحال آپ کا مشورہ ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ ایک میسیج ہے اور وہ یہ ہے کہ کافی دن ہو گئے آپ نے خلیل بھائی کی آواز میں کوئی کلام نہیں سنا ہے، اگر آپ سنا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ صرف یہ ایک کا میسیج ہے یا بہت سارے چاہتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو فی الوقت ایک ہی میسیج ہے۔ چلیں، یہ ہو سکتا ہے جب ہم جو ہے وہ اپنا آئیے تو ہاتھوں ہاتھ ان کی فرمائش جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں انشاءاللہ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا خوش ہو جائیں گے۔ ایک پڑھا ہوا کلام ہے خلیل بھائی کا، اور یہ غالباً شکول آنکھ صلی اللہ علیہ میں انہوں نے پڑھا تھا، اور کلام یہ تھا کہ یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے
बरस ये सोच कर हम रह गए, हर बरस ये सोच कर हम रह गए, सब मदीने खो गए, हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए। आपके अकबर हुसैन भाई माशाल्लाह व्यूवर्स कितने एक्टिव हैं जी। कि अभी आपने कहा कि ये किसी ने मैसेज किया कि ये जो अपलोड करते हैं और उसमें आवाज़ साफ़ नहीं आती है वीडियो क्लिप के अंदर, तो पहले एक ने लिख के भेजा कि जी हाँ ये प्रॉब्लम चल रहा था मगर अब 2 हफ्तों से ये मसला हल हो चुका है और अब आवाज़ ठीक हो गई है। फिर इसी के 2-3 मैसेज के बाद एक हैं, उन्होंने कहा कि जी अब बिल्कुल सही आ रही है आवाज़। क्या बात है माशाल्लाह। और फिर आपने कहा आपके व्यूवर, मतलब आप हमारा हिस्सा नहीं है। ना आपके ना मेरे मदनी चैनल के व्यूवर। ठीक है, आइए जो है वो इतनी सारी गुफ्तगू चल रही है, कलाम फरमाइशें सब चल रही हैं। आज चूँकि फरमाइशें भी बहुत हैं और मैसेजेस भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो स्क्रीन पर पूछने के लिए सैयद साहब से लाए हों तो उसको हम छोड़ दें। आइए आज का पहला सैयद साहब से हमने लफ्ज़ मुकम्मल करवाना है, वो क्या है आइए देखते हैं। लगाएं इसमें अलीफ अगर है तो। अच्छा, लगाएं इसमें वाव अगर है तो। लगाएं लगाएं, गलती लगाएं। नून है इसमें। नून तो नीचे इजाफा कर दें जहाँ तीसरी वाली लाइन में ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ तीसरी लाइन है देखें आप। जी हाँ, अच्छा वो नीचे वाली में, ठीक है। खुद ही मतलब चाह रहे हैं कि नीचे वाली मुकम्मल हो जाए लाइन। सर आपको जो हमने दिया है ना वो ऊपर की 2 लाइनें मुकम्मल करनी है आप। अच्छा ऐसा वाव है इसमें। हैं? वाव लाओ कर दें मुकम्मल। मेरे को तो लग रहा है ये नीचे के समझ के बैठे हुए हैं। चलें अब आप मुकम्मल करें इसको, फिर बताएं जल्दी से, शाबाश। निगराने शूरा का जो क्लिप था आपने सुना नहीं, लेकिन मैंने कुछ तज़किरा किया, तो बस ताल्लुक़ बना दें उससे कुछ। यूँ तो मतलब नहीं ना मैं डायरेक्ट आपको इस तरह जो है वो पहुँचाऊँ। यानी निगराने शूरा का, नाजरीन से भी अर्ज़ करता हूँ फेसबुक पर जो है, यानी निगराने शूरा का अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्लिप चलाया था और पापा के साथ जो आज निकी सवाल जवाब वाला ना 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 निगराने शूरा के बयान का। और अब होता ये है कि सैयद साहब 27वीं रात वाला बोल रहे हैं ना। हाय हाय सुभान अल्लाह, तो उसी से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहा हूँ मैं। कोई मदद करेगा या एक गलती तो लगवा दो, सही सब मुकम्मल कर लो। रमज़ान के 3 12 मैसेजेस आना शुरू हो गए, लोग पहुंच गए हैं। क्या बात है। हाँ लोग कैमरे के सामने आके बैठे ना फिर। हाँ ये बात भी है, प्रेशर होता है। और लेकिन आपको मदद रा है इसमें है। रा। हाँ रा है, ये आपको पहुंचा नहीं मैं अंदाज़ा लगा। अच्छा अच्छा अंदाज़ा लगाया। सही साहब इतना वैसे मैंने रात तो आ गया है, लेकिन एक चलो एक और गलती तो करें तो फिर मज़ीद जो है वो फा है इसमें हैं। फा। हाँ पूरी कर दें गलतियाँ। ये कर ली ना गलती। ये उमूमी तौर पर क्या जो है वो ये कौन सी शब बयान था? 27वीं शब, शब कदर। शब कदर तो नहीं बन रही।
را کیا کر رہا ہے وہاں پر؟ ليلة القدر بن رہا ہے. اللہ لگوائیں. لگا دو بس, میں نے بتا دیا, نام لے لیں ليلة القدر. اچھا بتا دیا ہیں, یہ ہم اتنا قریب لے کر چلے گئے تو بتا دیا. یہ بھی تو الفاظ پورے کریں میرے آقا. لام ہے اس میں, دو لام ہوں گے, 3. یہ قاف, دال, تا, ہو گیا القدر. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یعنی جزاک اللہ. کیوں عمومی طور پر 27ویں کے حوالے سے, ورنہ تو ظاہری بات ہے طاق راتوں کے حوالے سے ہی جو ہے وہ تذکرہ ہے. آئیے آپ کو ایک عید کے دن, پہلی عید کو صبح جو ہے سید عابد شاہ صاحب سلمان بھائی یہ اپنا سلسلہ کرتے ہیں, اور اس دوران سلمان بھائی کے بھی بچے ماشاءاللہ منچ پر آئے تھے, اور ساتھ میں عدنان چشتی بھائی کے بھی غالباً تھے, تو ان کے بچوں نے بھی کچھ پڑھ کر سنایا ہے, کچھ گفتگو ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں. کچھ بچے آ گئے, میں چاہوں گا کچھ آپ کی گود میں بچہ ہے, اور یہ کہاں سے آئے یہ قافلہ بھائی؟ ماشاءاللہ آ گیا جی, پی آئی بی سے آ گئی قافلہ. ماشاءاللہ. بتائیں بھائی یہ کون ہے, نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جی محمد رمضان. یہ رمضان کون ہے؟ یہ رمضان ہے پچھلے سال. نہیں میں یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین شاید کچھ یہ نہ سمجھ رہے ہوں آپ نے کہ جو بچے رو رہے ہیں, کوئی بچہ رو رہا ہے تو بولے یار اس کو سلمان بھائی کیا پہنچا دو. اللہ نہیں, یہ میرا اپنا بچہ ہی ہے شاید. چلیں جی, ان کا نام کیا ہے؟ چپ ہونے کے لیے نہیں, پروگرام میں شرکت کے لیے آیا. ٹھیک ہے جی, نام رمضان. اور دوسرے کیا نام ہے آپ کا؟ چلیں جی, میں مائک چلیں جی, کیا نام ہے؟ امجد. اچھا امجد. دوسرے میرے بچے کیا ہے؟ مجد کا پکا. یہ تو وہ زور سے. کیا نام ہے؟ دیندار. جیلان. اچھا جیلان, میں دیندار. آپ کا نام کیا ہے؟ نام میرے بچے نام آپ بتا دیں بھائی. اس کا نام فیضان ہے جی. چلیں فیضان. اچھا یہ یہاں پر بھی 2 بچے ہیں میرے بچے, آپ کا نام؟ حسین. عدنان بھائی کے شہزادے. حنین رضا. اچھا یہ بچے آ گئے تو کچھ ان سے بھی سن لیا جائے, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین, میں نے بھی بچوں کا نا ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہوا ہے, اور بڑوں کے ساتھ پروگرام کرنے سے بہت مشکل ہے بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا, اور یہ عابد شاہ صاحب کی قبلہ اسپیشلٹی ہے ماشاءاللہ. شاہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, مشکل ہے آسان ہے؟ میں ایک پرومو تھا بچوں کے عید کے پروگرام تھا, تو میں ایک جملہ کہا تھا اس میں کہ بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا بہت مشکل ہے. اچھا ہمارا بزرگوں کے ساتھ پروگرام ہو رہا تھا نا, تو امیر سنت جیسی تشریف لائے نا, کیونکہ بار بار چل رہا تھا مسجد پہ کہ بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا مشکل ہے, تو امیر سنت آئے تو امیر سنت شاہ فرمایا اور ان کے ساتھ پروگرام کرنا کیسا ہے. اور ماشاءاللہ اب تو پورا بزرگوں کا ایک چینل پہلی محرم الحرام سے انشاءاللہ. بھائی کیا سنائیں گے آپ میرے بچے؟ چلیں ایک شعر پڑھیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں, تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں, جو حق ہے امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. ماشاءاللہ زبردست زبردست. جی میرے منع رمضان, میرے رمضان. یہ دعا کرتا ہے یہ ویسے دعا کرتے ہیں یہ؟ اچھا اچھا بچوں کا اپنا اپنا مونڈ ہے. ہاں جی بھائی یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا سنائیں گے بھائی, کیا کھا رہے ہیں؟ بسکٹ کھا رہے ہو یا جی وہ دے رہے یہ مصروف ہیں یہ ہیں. چلیں آپ سب بسکٹ ہی کھا رہے ہیں, اور بھی وہ ادھر سے سنائیں گے نہیں آئے گا آپ کو. جی کچھ سنائیں گے آپ؟ پہلا کلمہ طیب. ابو تو اتنا بول رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے سے میں ان کے میں نہیں بول لے گا شاہ صاحب. چلیں آپ نعت پڑھیں گے, نعت نور والا ہے. چلیں سیدھا سے چلیں جلدی اس کو کھا لیں نا, اب اس کو کھا لیں ماشاءاللہ. چلیں پہلے اس کو منہ میں سیٹ کر لیں اس کو, ٹھیک ہے تھوڑا سا وغیرہ. اچھا بچوں کو نا بعض کلام بڑے یاد ہیں, جیسے حسبی ربی جل اللہ,
نور والا آیا ہے. تو یہ کلام بچوں کے یاد ہوتے ہیں. اب یہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, سب مل کے پڑھیں گے. حسبی ربی جل اللہ معافی کبھی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ معافی کبھی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا اللہ اللہ. ایک میسیج اکبر حسین بھائی جی میں پڑھ رہا ہوں آپ کی مسکراہٹوں کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں میں. اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یوسف باپو ہم ایک بہت بڑی مدنی فیس پیش کریں گے اگر اکبر حسین بھائی اپنا کوئی بھی فیوریٹ شعر طرز میں سنا دیں. سبحان اللہ. یہ بس اب یہ چلتا ہی رہے گا. ہمیں سلسلہ جو ہے وہ اپنا آپ کو اس بڑی لیے مدنی فیس بڑی نہیں, وہ تو صحیح ہے, آپ کو اس لیے بٹھایا, آپ نے اشعار جو پہلے کے آپ پر باقی ہیں اس سے پہلے قلم ذرا اٹھائیں. میسیج ہے کہ سید صاحب سے ایسا شعر سنیں جس میں اندھیری رات آتا ہو. ایک یہ اور سونا جنگل بھی آتا ہو. نہیں, یہ والا تو نہیں ہے اس میں. اچھا, اور دوسرا ہے ایسا شعر سنائیں جس میں اکیلی جان آتا ہو. ٹھیک ہے, اور ایک ہے ایسا جو ہے وہ شعر سنائیں جس میں چاک آتا ہو. ہاں, 2 دفعہ لفظ چاک آتا ہو. اور ایک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک 2 بار آگے چاک. جب آپ سنائیں گے تو پتہ چلے گا. اور ایک سید صاحب سے ایسا شعر سنائیں جس میں حج اور کعبہ آتا ہو, لیکن جو میسج انہوں نے کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہی شعر ان کو جو ہے وہ آپ کو سنانا ہے. جب بتا دینا کون سا ہے شعر بتا دیں. اچھا بتا دوں, وہی شعر آپ نے سنانا ہے. جی جی سبحان اللہ. چلیں جی, آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں اور اس کے بعد سید صاحب کی طرف جو ہمارے اشعار پینڈنگ ہیں ان میں سے کوشش کریں گے کچھ سنیں. آئیے ہم آپ کو اویس بھائی جو ہے نعت خواں, انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, اور ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, یہ آپ کو سناتے ہیں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئے دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جب بھی رہ گئے یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جانو جو ہو نظر یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جانو جو ہو نظر انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام وہ صلاۃ و سکون آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئی.
माशाअल्लाह। सैयद साहब कुछ माइक उठा के कुछ अशार सुनाना चाहें तो उसके बाद फिर हम शेर सुना इंशाल्लाह। देता हूँ आपको मैं। हाँ एक तो उजाला जिसमें वो इंतज़ाम है, जिसमें वो, और हज और काबा वाला। माशाअल्लाह, ये तीन चलें। एक साथ सुना देता हूँ आपको मैं। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। जब सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए तो फिर काबे की ज़ियारत करते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, तूने मुझको हज पे बुलाया या अल्लाह, मेरी झोली भर दे प्यारा 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 काबा दिखाया या अल्लाह, मेरी झोली भर दे। चलें जी, आपको एक कलाम सुनाने जा रहे हैं। नूर आलम भाई ने पढ़ा था और इसकी फरमाइश की गई थी। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। आए है, क्या बात है। सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सुवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی فرمائشیں جاری ہیں. ایک کلام پڑھا تھا یہ ویسے سید صاحب میں نے مطلب یوں اتنے کلام سنتے رہتے ہیں, بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب اتنے پڑھے نہیں جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں تو ہم نے یہ کھلی کھلی گلیاں, یہ غالباً شاید مدینے کی, یہ مدنی رضا بھائی نے جو ہے کھلی گلیاں ہیں, طیبہ کی گلیاں ہیں, اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اپنا کلام ہے. اس کی فرمائش آئی تھی کہ یہ پڑھا ہے, تیار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں, وہ گلیاں جو چمکائے زائر کی قسمت سے, وہ گلیاں جو چمکائے زائر کی قسمت سے, وہ گلیاں کے ہیں جس میں پھولوں کی نکہت, وہ گلیاں کے جس میں پھولوں کی نکہت, پھولوں کی نکہت, کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں, وہ گلیاں کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں. عجب دل کو شاہ ہے مدینے کی گلیاں, عجب دل کو شاہ ہے مدینے کی گلیاں, معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی گلیاں, پھولوں کی گلیاں, ہاں کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں, وہ گلیاں کھلی کھلی گلیاں ہیں, گلیاں ہیں. مدینے کی جانب چلو بابا جولا, نکلتے ہی گھر سے بنو ان کا مہمان, نکلتے ہی گھر سے بنو ان کا مہمان, پہنچ کر کروں پہنچ کر وہاں پر کروں یہ دل و جان, سنہرے کلس سبز گنبد پہ قربان, گنبد پہ قربان, ہاں کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں, وہ گلیاں کھلی کھلی گلیاں ہیں, گلیاں ہیں. کوشش ہے کہ جلد از جلد آپ کی مزید فرمائشیں جو ہے وہ پوری کر سکیں جتنی. ایک آپ نے جھلکیوں میں ایک کلپ دیکھا ہوگا, سید صاحب عابد شاہ صاحب کو ہم نے عرض تو کر دی ہے کہ بھائی اب آپ آئندہ جب عید کے سلسلوں میں آئیں تو تیاری کر کر جو ہے وہ آئیں. تو اس سال تو سید صاحب سلمان بھائی سے پروگرام کے ناموں پر پیچھے رہ گئے تھے. اتفاق ہے پچھلے سال بھی دونوں کا مقابلہ ہوا تھا, پھر بھی سید صاحب پیچھے رہ گئے تھے. مہروز بھائی سے بھی ہوا تھا تو بھی پیچھے رہ گئے تھے. تو اس دفعہ ان کو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, دیکھو سادات کرام ہے نا, ہاں تو میں یہ کہوں گا وہ پیچھے رہ کے نا, کہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو آگے بڑھا دیا, پیٹھ بڑی مضبوط ہے میری. سبحان اللہ. آئیے اچھا میں ایک یہ عرض کروں گا یہ کہ ابھی جو آپ نے ماشاءاللہ کلپ دکھایا سلمان بھائی والا اور عابد بپو والا, تو اس پر لکھا ہے کہ اس کا نام بتا دیں یہ کون سا پروگرام تھا. اور شاہ صاحب کے لیے ماشاءاللہ دیکھیں ہمیں میرا ثواب مل رہا ہے یہ, اور ہم انہیں بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مدنی فیس دی صرف کلپ کا پروگرام کا نام بتانے پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ بیسیکلی عید کی جو پہلی صبح کو یعنی نماز عید کے بعد جو پروگرام
यहाँ होता है, सलमान भाई उसको होस्टिंग करते हैं, फिर निगरानी शूरा अब्दुल हबीब भाई वगैरह भी आए थे, तो ये लोग तो फिर चले गए थे हमारी शख्सियात। फिर उसके बाद इनके बच्चे वगैरह, ये तो ईद की इब्तिदाई सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक का जो प्रोग्राम था, ये उसमें बहरहाल जो है वो हुआ था। आइए सलमान भाई और आबिद शाह साहब के दरमियान सिलसिलों के नाम का जो मुकाबला गुज़िश्ता ईद पर हुआ था, उसमें क्या हुआ था, ये देखते हैं। सल्ले अला कहते कहते और जलवा फरमा होते हैं हमारे सलमान मदनी। ज़हनी आजमाइश, होस्ट अब्दुल हबीब भाई। इबरतनाक खबरें, हमारे प्यारे प्यारे, इतना तो इबरत तक नहीं बना दो, हमारे प्यारे प्यारे निगरानी शूरा। सीरत अंबिया, होस्ट अब्दुल हबीब भाई। जवाब दुरुस्त है, आबिद अत्तारी। हम अपने भी लेते हैं, अपना बता रहे हो भैया। मदनी मुज़ाकरा, अमीर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद स्पेशल निगरानी शूरा के साथ बराह रास्त। शुक्रिया शुक्रिया। ख्वाबों की ताबीरें, असद मदनी भाई। बच्चों की शाम और मुख्तलिफ इसमें आते हैं। जगमग तारे, सैयद साकिब हुसैन शाह साहब। जगमग तारे, रोशन अभी एक नहीं, 5 गिनती होगी, 5 में बताना होगा। जगमग तारे बताए ना अपना। 2 चलो गिनती शुरू करें। सीरत मुस्तफा, अनवार हदीस, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। होस्ट का नाम, चलो चलो सही। होस्ट का नाम भी बताएंगे ना, होस्ट का नाम भी बताएंगे ना। ज़ेरो ज़बर के होस्ट हैं। तो जब अपना इससे भी एक थोड़ा सा 4 आप ऐसा से गिन लें। 5 हो गया। नहीं सही साहब देखे, 5 की गिनती पूरी हो गई। यूसुफ सलीम भाई, यूसुफ सलीम भाई, चलें थोड़ा सा चला लें। एक आखिरी, एक मौका। चलो सलमान भाई बोलेंगे तो एक मौका कर दें, मिलेगा। अता कर दें सब बात। चलें ठीक है। पेश कर दें, ठीक है। माशाअल्लाह। अब 5 गिनती होगी, इसमें बताना पड़ेगा। जी, मैं सलमान भाई गिनती शुरू हो रही है। फातिहीन इस्लाम सैयद साकिब हुसैन शाह साहब। उन्हीं के आ रहे हैं, उनसे पक्की दोस्ती है। माशाअल्लाह। 1 अच्छा जी। 2 वो कौन सा था जो 3 4 5। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये मुकाबला जीत गया हमारे सलमान। 3 सिलसिलों में सैयद साहब जो है वो, मैंने कहा हालांकि उनको यूं सैयद साहब खुद तकरीबन 14-15 साल से खुद सिलसिले कर रहे हैं, अगर वो अपने सिलसिलों के नाम भी याद कर ले उनको याद आ जाएंगे, लेकिन वही है कि मैंने बताया ना, वो चूँकि सिग्नल नींद उस दिन इतनी इनकी हुई भी नहीं होती और रात सिलसिले में आना होता है। तो मैंने देखा शाह साहब जो ना तफन्नुन की तरफ ज़्यादा होते हैं, लोगों को व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, और मतलब लोगों को थोड़ा दिल में खुशी दाखिल हो ना, तो वो हाथ उठाना जीतने वगैरह के लिए इतना वो मतलब तगोदो नहीं करते उसके। चलें, लेकिन अर्ज़ करेंगे कि भाई 3 दफ़ा हो गया, अब 4थी दफ़ा जो है वो अपना इन्होंने आगे बढ़ना है। सो ये सब मेरी कोशिश है कि एक और कलाम जो है वो अपना हो जाए, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कुरानदाजी और उस तरफ। एक ये हसन भाई ने कलाम पढ़ा था, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, ये चल जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर कुरानदाजी हो।
جب پکارا میں نے جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے جب پکارا پکارا جب پکارا میں نے جب پکارا پکارا جب پکارا میں نے جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے. جی سلسلے کا وقت ہوا ہے ختم. آئیے آپ کو قرآن اندازی دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ سید صاحب جو ہے اس دوران دونوں قرآن اندازی میں ایک شعر اشعار ہاں ایک ایک شعر سنائیں گے آپ کو جو ناظرین کی فرمائش تھی. اندھیری رات اندھیری رات والا اندازی دکھائیں جی. ٹھیک ہے. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا سیاہ کی کالی ہے دل بے کس کو اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے دل بے کس کو آقا دل بے کس کو اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. مدینہ بنت محمد رزاق جیکب آباد سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے تحفات تبرکات کی صورت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اگلی قرآن اندازی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے آئیے وہ قرآن اندازی دیکھتے ہیں. کاش جانب طیبہ آہ یوں اگر جاتا چاک چاک میں لے کر سینہ و جگر مدینہ بنت محمد اعجاز اتاریہ سیالکوٹ سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کیے جائیں گے.